الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کے حوالے سے امت اسلامیہ کا 1400 سالہ متفقہ عقیدہ ہے۔ گزشتہ دنوں ہمارے ایک میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کے جھوٹے دعووں کو ثابت کرنے کے لیے بعض صوفیاء کی عبارت کا سہارا لیا اور غلام قادیانی کے ان دعووں کی تائید و ترجمانی اس انداز میں کی۔ نمبر 1، اس میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کے حوالے سے کہا کہ انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات پر کہ نبوت جو ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ نمبر 2، اس میڈیا اسکالر نے کہا غلام قادیانی کی ترجمانی کرتے ہوئے وہی جاری رہنی چاہیے۔ نمبر 3، انہوں نے کہا وہ جو موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، یہ غلام قادیانی پر انہیں اتنی شفقت آ رہی ہے۔ نمبر 4، انہوں نے غلام قادیانی کی ترجمانی، تائید و دفاع میں کہا اگر نبوت کا دعویٰ یہ ایک جرم ہے کہ در شہر شما نیز کند۔ 5ویں نمبر پر انہوں نے کہا مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی ہیں۔ یوں اس میڈیا اسکالر نے غلام قادیانی کی تائید کے لیے یہ جملے کہے اور بعض صوفیاء کی عبارت کا سہارا لینے کی کوشش کی۔ یعنی انہوں نے بہت دلائل دیے اس بات کے کہ نبوت جو ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے اور الہام جاری رہنا چاہیے اور وہی جاری رہنا ہے، یہ خدا کی نعمت ہے، اس سے محروم کیسے ہو گئے؟ بنی اسرائیل میں تو سب لوگوں کو ہوتا تھا، محمد رسول اللہ کی امت کیوں محروم کر دی گئی؟ اس طرح کے عقلی دلائل انہوں نے دیے۔ پھر الہام وہی یعنی خدا سے رابطہ، اس کو اسی طرح کی تعبیروں میں بیان کیا انہوں نے تمام صوفیانہ تعبیرات میں، اور زندگی بھر کرتے رہے۔ اور پھر کسی موقع پر نبی کا لفظ استعمال کیا تو انہوں نے کہا کہ میرا مطلب یہ ہے، میرا مطلب جیسے یہ بیان کرتے ہیں میری مراد یہ ہے، میرا مطلب یہ ہے، حضور کی ختم نبوت سے مراد یہ ہے۔ یعنی آپ کے ہاں ایک شخص نے نبوت کا بیچارے نے دعویٰ کر دیا تو آپ نے پکڑ کے اس کو کہاں پہنچا دیا؟ اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو یہ بیچارے جن کا یہ آپ مقدمہ بیان کر رہے ہیں، یہ تنہا اگر تو مجرم قرار دینا ہے تو میں اس سے برات ظاہر کرتا ہوں، اور اگر سب کو قرار دینا ہے تو پھر یہ سب کو قرار دے دیں، یعنی ایک ہی وقت میں فیصلہ کیا جائے نا۔ ان کے بارے میں تو آپ کچھ فرمانے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ موجودہ زمانے کا بیچارہ ایک آدمی کچھ کہہ بیٹھا ہے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے آنکھیں۔ یعنی اگر نبوت کا منصب یا اس کے کمالات کا دعویٰ کرنا یہ ایک جرم ہے تو پھر یہ جرم وہ ہے کہ در شہر شما نیز کنند۔ اس میں ان اصطلاحات کو آپ سمجھ سکتے ہیں جو مرزا صاحب اپنے لیے کہتے ہیں، بروزی نبی، ذلی نبی، تابع نبی، غیر تشریعی نبی، یہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں نا وہ، یہ اصل میں یہی اصطلاح اس میں اس پس منظر میں سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے صوفیوں نے اس کو بیان کیا نا تو انہوں نے نئی تعبیریں اس کو دی اس نوعیت کی۔ محترم سامعین، آج ہم اس بات کا تجزیہ کریں گے کہ کیا صوفیاء کی عبارت سے عقیدے ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے لیے ہم قرآن کریم، احادیث شریفہ اور خود غامدی صاحب کے اصول اور ان کی اپنی تحریرات اور بعض دیگر اصولوں کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نمبر 1، قرآن کریم کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی احادیث شریفہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا واضح اعلان کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مزید اعلان فرمایا کہ قیامت سے پہلے 30 کذاب اور دجال ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ قرآن کریم، احادیث شریفہ نے امت اسلامیہ کا 1400 سالہ اجماع اس بات پر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب قرآن کریم، احادیث شریفہ اور امت اسلامیہ کا اجماع ایک طرف ہو اور اس کے بالمقابل بعض صوفیاء کی عبارتیں پیش کی جائیں تو بڑے واضح طور پر بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ قرآن کریم، احادیث شریفہ، اجماع امت کی ڈائریکشن ایک طرف ہو اور اس کے بالمقابل 180 ڈگری کے زاویے پر بعض صوفیاء کی عبارتیں پیش کی جائیں اور ان سے ختم نبوت کے عقیدے کے بالمقابل غلام قادیانی کے عقیدہ نبوت اور عقیدہ اجراء وحی کو ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا قرآن، حدیث اور اجماع کا پیش کردہ عقیدہ وہ قابل قبول ہوگا یا بعض صوفیاء کی عبارتیں قابل قبول ہوں گی؟ اس بات کا فیصلہ کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ قرآن، حدیث اور اجماع کا فیصلہ ہمارے لیے حرف آخر ہے۔ بعض صوفیاء کی عبارتوں کا کیا مفہوم ہے یہ ہم پیش کر چکے ہیں اور علماء نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ دوسرے نمبر پر آئیے ہم خود موصوف میڈیا اسکالر جناب غامدی صاحب کی اپنی تحریرات کے حوالے سے ان کے اس موقف کا تجزیہ کرتے ہیں۔
ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 81 سے صفحہ 196 تک ایمانیات کا ذکر کیا ہے۔ ان میں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، روز جزا پر ایمان، ان چیزوں کا ذکر کیا اور انہی میں ختم نبوت کا بھی ذکر کیا۔ گویا خود غامدی صاحب کے ہاں ختم نبوت ایمانیات کا حصہ ہے اور عقائد کا حصہ ہے۔ اب آئیے موصوف میڈیا اسکالر کے ایک اور خود ساختہ موقف کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 15 پر لکھا ہے کہ حدیث سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ اسی میزان کے صفحہ 61 پر لکھتے ہیں، حدیث کے بارے میں یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ ان سے دین میں کسی عقیدہ و عمل کا کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ یوں محترم سامعین، یہی موصوف میڈیا اسکالر کس زبان سے اور کس منہ سے اولیاء کرام کی عبارات سے ختم نبوت کے عقیدے کے بالمقابل اجرائے نبوت اور اجرائے وحی کے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور غلام قادیانی کی تائید و دفاع اور اس کی ترجمانی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اب آپ موصوف میڈیا اسکالر کے اپنے ہی بیان کردہ خود ساختہ اس اصول کی روشنی میں ان کے اس موقف کا تجزیہ کریں کہ اگر حدیث سے کسی عقیدے کا اس بات اور کسی عقیدے کا اضافہ نہیں ہو سکتا تو کیا اولیاء کی عبارات سے کسی عقیدے کا اضافہ ہو سکتا ہے؟ کیا اولیاء کی عبارات سے کسی عقیدے کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیا اولیاء کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ کیا اولیاء کی عبارات کا مقام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ سے بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں۔ یوں موصوف میڈیا اسکالر کے اپنے ہی خود ساختہ اصول کی روشنی میں یہ بات طے ہو گئی کہ اگر حدیث سے کسی عقیدے کا اس بات اور اضافہ نہیں ہو سکتا تو صوفیاء کی عبارات سے بھی خود موصوف میڈیا اسکالر کے خود ساختہ اصول کی روشنی میں کسی عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یوں محترم سامعین، اب موصوف میڈیا اسکالر کا خود ساختہ ایک موقف علیحدہ کہ حدیث سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا اور دوسری طرف وہ صوفیاء کی بعض عبارات کے خود ساختہ مفہوم سے عقیدے کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو موصوف میڈیا اسکالر کے اپنے ہی موقف میں اتنا واضح تضاد ہے کہ ان کے فالوورز دو راہے پر کھڑے ان کی طرف حیرت سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی کس بات کو مانے کہ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے کسی عقیدے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا اور دوسری طرف وہ بعض صوفیاء کی عبارت کے خود ساختہ مفہوم کو بنیاد بنا کر عقیدے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ اب ان کی کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات غلط؟ نمبر 3، موصوف میڈیا اسکالر نے اپنی کتاب مقامات کے صفحہ 51 طبع پنجم پر لکھا ہے، دین صرف وہی ہے جو قرآن و سنت میں بیان کر دیا گیا، اس کے علاوہ کوئی چیز دین نہیں، نہ اسے دین قرار دیا جا سکتا ہے۔ محترم سامعین، ختم نبوت کا عقیدہ تو قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، لہذا وہ تو دین ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کی نبوت یا کسی اور پر وحی آنے کا تذکرہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ سنت سے ثابت ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے، لہذا یہ دین نہیں ہے۔ یوں کیا ہم موصوف میڈیا اسکالر سے بجا طور پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہی اصول سے انحراف کیا کہ آپ نے قرآن کریم اور سنت کے علاوہ صوفیاء کی عبارات سے جھوٹے مدعی غلام قادیانی کی نبوت کا دفاع کرنے کی کوشش کی اور اس کی تائید و ترجمانی کی۔ یہ آپ کے قول و عمل کا تضاد ہے۔ آپ کی مقامات صفحہ 51 صحیح ہے یا آپ کا غلام قادیانی کی تائید کرنا یہ صحیح ہے؟ آپ کے فالوورز آپ کے کسی واضح موقف کے منتظر ہیں کہ آپ بتائیں آپ کی کون سی بات صحیح ہے، کون سی بات غلط۔ نیز آپ سے وہ سوال کرتے ہیں، کیا یہ ہے آپ کی ریسرچ کا معیار؟ کیا عقل آپ کے اس ریسرچ کے معیار کو قبول کر سکتی ہے؟ نمبر 4، آپ کو ایک دلچسپ حقیقت بتاؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ یہ امت اسلامیہ کا طے شدہ اور متفقہ عقیدہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو انہیں مسیح موعود بھی کہتے ہیں۔ اس کے بالمقابل غلام قادیانی کے جھوٹے دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ وہ مسیح موعود ہے، یعنی قیامت سے پہلے جس عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا، یہ جھوٹا یہ کہتا ہے کہ میں وہ عیسیٰ ہوں۔ اس نے ایک جگہ پر اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ مجھے مسیح موعود نہ ماننا کفر ہے، ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 185۔ ایک اور جگہ وہ کہتا ہے کہ خدا نے اس امت میں سے مسیح موعود بھیجا، پھر لکھتا ہے اور اس نے اس دوسرے مسیح کا نام غلام احمد رکھا، ملاحظہ ہو روحانی
بانی خزائن جلد 18 صفحہ 233۔ یہاں میں ایک دلچسپ حقیقت آپ کے سامنے اور رکھوں کہ ہمارے میڈیا اسکالر جناب غامدی صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے نزول کے قائل نہیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب میزان کے صفحہ 178 پر لکھا ہے کہ نزول مسیح کی روایتوں کو اگرچہ محدثین نے بالعموم قبول کیا ہے، لیکن قرآن مجید میں دیکھیے تو وہ بھی محل نظر۔ مزید لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین کسی جگہ مذکور نہیں ہے۔ علم و عقل اس خاموشی پر مطمئن نہیں ہو سکتے، اسے باور کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ تھی غامدی صاحب کی عبارت ان کی کتاب میزان صفحہ 178 پر۔ یہاں بجا طور پر ہمیں 6 سوال کرنے کا حق ہے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قیامت سے پہلے تشریف لانے کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، اور اس بات کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ جناب غامدی صاحب نے مسلمانوں کے اس عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا انکار کیا اور اسے مسترد کر دیا۔ اس کے بالمقابل اقوال صوفیہ کے خود ساختہ مفہوم کو بنیاد بناتے ہوئے انہوں نے ایسے غلام قادیانی کی تائید کی، اس کا دفاع کیا، اس کی ترجمانی کی جو اپنے عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اس کو اس میڈیا اسکالر نے مسترد کیا اور اقوال صوفیہ کے خود ساختہ مفہوم کی بنیاد پر اس نے غلام قادیانی کی تائید اور ترجمانی کی جو اپنے آپ کو مسیح موعود کہتا ہے۔ کیا یہ ہے جناب غامدی صاحب کی تحقیق و ریسرچ کا معیار، اور کیا علم و عقل اسے تسلیم کر سکتی ہیں؟ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کا تذکرہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، وہ تو ان کے نزدیک محل نظر ہو گئے۔ اس کے بالمقابل غلام قادیانی ان کے لیے منظور نظر ہو گئے، جن کے دعووں میں سے ایک اہم دعویٰ یہ ہے کہ وہ خود مسیح موعود ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسیح موعود جس کا تذکرہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے، اس کو غامدی صاحب نے مسترد کیا اور اس مسیح موعود کی تائید و ترجمانی کی جس کا تذکرہ نہ بخاری میں ہے نہ مسلم میں ہے، بلکہ صوفیہ کی بعض عبارات کے خود ساختہ مفہوم میں ہے۔ کیا ہم پوچھ سکتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی تحقیق و ریسرچ کا علمی معیار، اور کیا علم و عقل ایسی ریسرچ کو قبول کر سکتی ہیں؟ نمبر 3، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا تذکرہ احادیث شریفہ میں موجود ہے اور محدثین نے اسے بالعموم قبول کیا ہے۔ اس کے بالمقابل جس غلام قادیانی کا آپ دفاع کر رہے ہیں، اس کی تائید و ترجمانی کر رہے ہیں، کیا اس کا تذکرہ کسی بھی ایک صحیح حدیث میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر صحیح اور سچے عیسیٰ کے نزول کا انکار کرنا اور جھوٹے مسیح موعود کی تائید و ترجمانی کرنا، یہ ہے آپ کی ریسرچ کا معیار، اور کیا علم و عقل ایسی ریسرچ کو قبول کر سکتے ہیں؟ نمبر 4، آپ نے لکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے حوالے سے کہ اس واقعے کی طرف کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن کے بین الدفتین موجود نہیں، اور اسی بنیاد پر کیا ہم یہاں بجا طور پر آپ سے سوال کر سکتے ہیں کہ قادیانی کے مسیح موعود ہونے کا کوئی ادنا اشارہ بھی قرآن میں ہے؟ تو پھر کس بنیاد پر آپ نے سچے عیسیٰ کے نزول کا انکار کیا اور جھوٹے عیسیٰ کی تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کیا؟ کیا یہ ہے آپ کی ریسرچ کا علمی معیار، اور کیا کوئی علم و عقل ایسی ریسرچ کو قبول کر سکتے ہیں؟ نمبر 6، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے آپ نے یہ لکھا کہ اسے باور کرنا آسان نہیں، یعنی اسے قبول کرنا آسان نہیں، تو جس غلام قادیانی کی آپ تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کر رہے ہیں، کیا اس قادیانی کے مسیح موعود ہونے کو آپ نے کیسے باور کر لیا اور کیسے اس کی تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کرنا شروع کر دیا؟ یہ ہے آپ کی ریسرچ کا علم معیار۔ کیا کوئی علم و عقل آپ کی اس ریسرچ کو قبول کر سکتے ہیں؟ آپ کے قول و عمل میں اس تضاد کی بنیاد پر آپ کے فالوورز دو راہے پر حیران و پریشان کھڑے ہیں کہ آپ کی کس بات کو مانیں، اس بات کو جو آپ نے میزان صفحہ 178 پر مسلمانوں کے متفقہ عقیدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کی بابت انکار کر کے کہی ہے، یا ایک جھوٹے مدعی نبوت غلام قادیانی
قادیانی کی تائید و ترجمانی کی بابت آپ کی ان باتوں کو تسلیم کریں جو خود عیسیٰ اور مسیح موعود ہونے کا جھوٹا دعوے دار ہے۔ پانچویں ایک اہم بات حضرات صوفیاء کرام کے حوالے سے ہمیں آپ کو اپنے پیش نظر رکھنی ہوگی، جس کی طرف امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ جن کی وفات سن 973 ہجری میں ہوئی انہوں نے کی ہے، وہ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ کی بعض کتابوں کے حوالے سے اپنا ذاتی تجربہ اور بعض علماء کی تائیدات ذکر کر کے یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ ابن عربی کی کتابوں میں تحریفات ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی کتاب لواقح الانوار القدسیہ صفحہ 2 پر اس بات کا ذکر کیا کہ فتوحات مکیہ کے اختصار کے دوران مجھے کچھ یوں معلوم ہوا کہ ابن عربی کی بعض عبارات اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متصادم ہیں، تو میں نے اس اختصار میں ان کو حذف کر دیا۔ اس کے بعد میری ملاقات جناب شیخ شمس الدین محمد ابو الطیب المدنی سے ہوئی۔ ان کے سامنے جب میں نے اس صورتحال کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے پاس فتوحات مکیہ کا جو نسخہ موجود ہے، میں نے اس کا مقارنہ اور اس کا موازنہ اس نسخے کے ساتھ کیا ہے جس پر خود ابن عربی کے دستخط موجود ہیں، اور وہ ترکی کے علاقے قونیہ کی لائبریری میں موجود ہے، اور اس میں اس طرح کی کوئی عبارت نہیں ہے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے متصادم ہو۔ تو شیخ شعرانی کہتے ہیں کہ میں نے جتنی عبارات کو اپنی فتوحات مکیہ کی اختصار میں سے حذف کیا ہوا تھا، جب میں نے ان کے نسخے کو دیکھا تو مجھے اطمینان ہوا کہ ان میں سے کوئی عبارت بھی وہاں موجود نہیں ہے، گویا کہ یہ سب عبارتیں ان کی کتاب میں بڑھائی گئی تھیں اور تحریف کی گئی تھیں۔ یہی امام شعرانی اپنی کتاب الیواقیت والجواہر کی جلد 1 صفحہ 4 پر شیخ ابو طاہر المزنی الشاذلی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ تمام وہ عبارات جو ظاہر شریعت کے مخالف ابن عربی کی کتابوں میں موجود ہیں یہ مدسوس ہیں، یعنی انہیں داخل کیا گیا ہے ان کی کتابوں میں تحریف کر کے۔ ایک اور بہت بڑے عالم شیخ محمد علاء الدین حسکفی رحمت اللہ علیہ جن کی وفات سن 1088 ہجری میں ہوئی، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ابن عربی کی کتاب فصوص میں جو چیزیں شریعت کے مخالف ہیں یہ بعض یہودیوں نے اس کتاب میں تحریف کر کے بڑھائی ہیں۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب در المختار شرح تنویر الابصار صفحہ 347۔ یوں محترم سامعین، حضرات صوفیاء کرام اور خاص طور پہ شیخ ابن عربی کے حوالے سے ان کی کتابوں میں جب تحریفات ہو چکی ہیں تو ظاہر ہے عقائد کے حوالے سے ایسی مشکوک عبارات کو ہرگز پیش نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، حضرات صوفیاء کے حوالے سے ایک اہم بات ہمیں پیش نظر رکھنا ہوگی کہ صوفیاء کی اصطلاح میں ان کی عبارات میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے شطحیات کہتے ہیں۔ شطحیات یہ وہ ان کی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں جو انہوں نے وجد کی کیفیت میں کی ہوتی ہیں، یہ غلبہ حال کی وجہ سے ظاہری احوال سے بیگانگی کی کیفیت میں ان سے صادر ہو جاتی ہیں، جس میں ان کے ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس میں بعض عبارتیں شریعت کے خلاف بھی نظر آتی ہیں۔ دوسری بات، صوفیاء کے کلام میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی اپنی مراد کچھ اور ہوتی ہے، لیکن اگر ان کی عبارات کو کوئی دوسرا آدمی سمجھنے کی کوشش کرے تو اسے واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ یہ عبارت شریعت کے خلاف، یہ بھی شطحیات کے زمرے میں آتی ہے۔ یہ بات اہل سنت والجماعت اور خود صوفیاء کے ہاں طے شدہ ہے کہ حضرات صوفیاء کی شطحیات جو ہوتی ہیں وہ قابل استدلال نہیں ہوتی، لہذا ان کی عبارات میں بالفرض اگر کوئی عبارت عقیدے کے خلاف ہو یا ظاہر شریعت سے متصادم ہو تو یہ شطحیات میں شمار ہوگی اور اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ایک 7ویں بات ہمیں خاص طور پر پیش نظر رکھنی ہے کہ ہمارے موصوف میڈیا اسکالر جس طبقے کی تائید و ترجمانی اور دفاع کر رہے ہیں، خود غلام قادیانی کا اپنا موقف کیا ہے بزرگوں کے اقوال کے حوالے سے، تو اس سلسلے میں غلام قادیانی خود یہ کہتا ہے کہ اقوال سلف و خلف دراصل کوئی مستقل حجت نہیں، یہ حقیقت ہے اقوال سلف کی خود غلام قادیانی کے ہاں۔ ملاحظہ ہو روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 399۔ اس بات کا تذکرہ پارلیمانی کاروائی کی مصدقہ رپورٹ صفحہ 1939 میں بھی موجود ہے۔ 8ویں بات، پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں ابن عربی اور بعض دیگر صوفیاء کی عبارات پیش کی گئیں اور اس موقع پر 2 باتیں بڑی واضح طور پر کی گئیں۔ نمبر 1، ختم نبوت ایک عقیدہ ہے، اس کا تعلق قرآن کریم، احادیث شریفہ
اور اجماع سے ہے، اور یہ عقیدہ وہاں وضاحت سے موجود ہے اور بیان ہو چکا ہے۔ ابن عربی اور بعض صوفیاء کی تحریروں کو ختم نبوت سے متصادم بنا کر پیش کرنے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی الزام عائد نہیں ہوتا، بلکہ ان بزرگوں پر یہ الزام عائد ہوتا ہے۔ لہٰذا ان حضرات کے کلام کی صحیح تشریح پیش کر کے جو کچھ بھی کہا گیا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع نہیں بلکہ ان بزرگوں کا دفاع ہے۔ لہٰذا ان بزرگوں کی یہ عبارات ہماری بحث سے خارج ہیں۔ پارلیمانی کارروائی میں جو گفتگو ہو رہی ہے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پارلیمانی کارروائی کی مصدقہ رپورٹ 1937 سے 1943 تک ان باتوں کا تذکرہ موجود ہے۔ نیز ملاحظہ ہو ملت اسلامیہ کا موقف صفحہ 127۔ یوں محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کریم، احادیث شریفہ اور اجماع امت کی روشنی میں ایک طے شدہ اور متفقہ عقیدہ ہے، اور پاکستان کے آئین و دستور میں بھی اس عقیدے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن آج ہمارے یہ میڈیا اسکالر ان طے شدہ ایشوز کو پھر سے اچھال کر امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں اور لوگوں کو قانون کے خلاف ابھار رہے ہیں۔ اور آخر میں ہم اس میڈیا اسکالر کے لیے ایک سوال چھوڑتے ہیں کہ آپ نے بعض صوفیاء کے خود ساختہ مفہوم کی بنا پر غلام قادیانی کا جو دفاع کیا، جو تائید و ترجمانی کی، آپ ہمیں واضح طور بتائیں، آپ کیا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہیں؟ کیا آپ غلام قادیانی کو مسیح موعود مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو آئیے چینل پر آ کر اس کا اعلان کر دیں تاکہ آپ کے فالوورز اپنا مائنڈ سیٹ کر لیں۔ اور اگر آپ غلام قادیانی کو نبی نہیں مانتے، مسیح موعود نہیں مانتے، تو پھر اس کی تائید و ترجمانی اور اس کا دفاع کس مقصد کے لیے ہے؟ کیا آپ مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے ان کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ قادیانی اور صوفیاء میں کوئی فرق نہیں ہے، لہٰذا اگر تم قادیانیت کو قبول کر لو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ الغرض چینل پر آئیں اور اپنے موقف کو واضح کریں کہ آپ کی تحریرات کو آپ کا ترجمان سمجھا جائے یا آپ کے اس انڈور ویڈیو کلپ کو آپ کا صحیح ترجمان سمجھا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی گمراہیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، آمین۔ نظروا للطيبة ونور طه يسطعون